میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم نے کیا جانا کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن جب آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ جس کی تولیں بھاری ہوئی یعنی وزن بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کی تولیں ہلکی ہوئی یعنی اس کا وزن ہلکا پڑا میزان کا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ نیچا دکھانے والے کی گود میں ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تو نے کیا جانا وہ نیچا دکھانے والی کیا ہے؟ نار حامیہ، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس پوری سورت کی ان 11 آیتوں میں اللہ کریم نے قیامت کیسے آئے گی اس کے منظر کو بیان کیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اگر ان پر ہم غور و فکر کریں، ان کا جائزہ لیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا انداز ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، بس ہم نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے کہ بس دنیا ہے تو ہم ہیں، دنیا ختم تو ہم بھی ختم۔ اور آج کل اگر کسی نوجوان سے بات کریں، اس کو نیکی کی دعوت دیں یا دعوت اسلامی کا مبلغ اسے سمجھائے اور دینی ماحول کی طرف اسے راغب کرنے کی کوشش کرے، تو آگے سے یہ جواب مل رہا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، بس موج مستی میں گزارنے دیں۔ بھائی آگے موت بھی ہے، قبر بھی ہے، آخرت بھی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہے، تو آخر اس کا بھی تو حساب کتاب ہوگا، آخری منزل تو ہماری آگے ہے۔ تو سامنے سے یہ جواب ملتا ہے 4 دن کی زندگی ہے، بس موج مستی میں گزارنے دیں، جب مریں گے دیکھا جائے گا، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ یہ جملہ مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے، یہ جملہ تو کافر بولتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا تو ایمان ہے کہ موت برحق ہے، مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، میزان پر باقاعدہ اعمال تولے جائیں گے۔ یہ تو مسلمان کا ایمان ہے۔ پھر رب جس کو چاہے گا دوزخ میں ڈالے گا، جسے چاہے گا جنت میں ڈالے گا، اس پر تو ایمان ہے ہمارا۔ لیکن کافر کا کیونکہ ایمان نہیں ہوتا، کافر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بس دنیا کی ساری زندگی جو چاہے کرو، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم مریں گے تو گل سڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو جب انسان ایک فنا ہو چکا ہے تو فنا ہونے کے بعد دوبارہ تھوڑی اٹھے گا۔ مگر بدقسمتی سے بری صحبت، برے ماحول میں جانے کی وجہ سے آج کا نادان بھولا بھالا مسلمان بھی اس طرح کے یہ جملے بک دیتا ہے، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ جبکہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ہمیں کئی مقامات پر موت، قبر، آخرت، عذاب، جہنم، قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے۔ آئیے اس سورہ قاریعہ کی کچھ تفسیر اور
اس سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ آج کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیں گے بیان، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، اور سب سے اہم بات جو بیان کا مقصد ہے، ہفتہ وار اجتماع کا مقصد ہے، وہ یہ کہ فکر آخرت نصیب ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حضور کا اپنی امت سے پیار تھا، شفقت تھی، کہ اگر کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آج فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا، آج فلاں نظر نہیں آ رہا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب ان کے متعلق خبر دیتے کہ یا رسول اللہ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک انتظار فرماتے۔ اگر وہ صحابی 3 دن تک نہیں آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ پوچھتے وہ فلاں کیوں نہیں آیا۔ اگر صحابہ یہ جواب دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر پہ گئے، تو آقا علیہ السلام کی امت سے محبت اور شفقت دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام جب یہ سنتے کہ میرا فلاں صحابی سفر پہ گیا ہے، تو آقا علیہ السلام اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اس کا سفر خیریت سے گزرے، وہ خیریت سے جائے اور خیریت سے آئے۔ اگر آگے سے یہ جواب ملتا کہ یا رسول اللہ وہ مدینے میں ہے، تو آقا علیہ السلام ملاقات کے لیے خود تشریف لے جاتے۔ اور اگر یہ جواب صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، تو میرے آقا علیہ السلام امت کے شفیق آقا اس کی عیادت کرنے کے لیے خود اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ کتنی شفقت ہے حضور کی امت سے، اور آج امت کا حال ہمارے سامنے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آقا علیہ السلام نے اپنی اسی عادت مبارکہ کے تحت ایک انصاری صحابی کے بارے میں پوچھا کہ انس بن مالک وہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے۔ شدید کا مطلب کیا ہے؟ اتنے شدید سخت بیمار ہے کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بس بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ غمزدہ ہو گیا۔ کیا سنا؟ میرا امتی بیمار ہے، میرے امتی فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، اور ان دونوں صحابہ کو ساتھ لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی کے گھر ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ شاعر کہتا ہے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر امتی کے لیے کیا سعادت ہوگی کہ امتی بیمار ہو، عالم نزا میں ہو، شدید بیماری کی حالت میں ہو، موت کا انتظار کر رہا ہو، اور ایسے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے آئے۔ اس سے بڑھ کر امتی کے لیے معراج نہیں ہے۔ اور جس کے پاس حضور تشریف لے آئے اور اپنا مبارک چہرہ اسے دکھا دیا، چاہے وہ حضور کے زمانے کا صحابی تھا یا قیامت تک آنے والا امتی تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے،
یا اس کے خواب میں جا کر وہاں پر اسے اپنا دیدار عطا کیا، تو اب اسے نہ نزع کا ڈر ہوگا، نہ موت کا خوف ہوگا، بلکہ وہ موت کو گلے لگا کر حضور کے دیدار میں ایسا کھو جائے گا کہ اسے بھی اپنی معراج سمجھے گا، اسے پھر موت کا جھٹکے میں بھی لذت محسوس ہوگی۔ کب؟ جب حضور کا چہرہ سامنے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کو لے کر اس صحابی کے، انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ واقعی وہ شدید بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت بھرے، شفقت بھرے، پیارے انداز میں اپنے اس انصاری صحابی کی عیادت فرمائی، حال احوال پوچھا۔ تو انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار نہیں تھا، مگر کسی وجہ سے میں بیمار ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری بیماری کی وجہ کیا ہے؟ اب ایمان افروز اس صحابی کا حال دل کے کانوں سے سنیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تندرست تھا، ایک دن آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اور آپ مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو میں نے مغرب کی نماز آپ کے پیچھے ادا کی۔ آپ نے نماز مغرب میں سورہ قاریعہ، جس کی ہم نے ابھی تلاوت سنی، اس کی تلاوت کی۔ میں نے اس سورہ قاریعہ کو سنا، پڑھنے والے کون؟ آقا، حضور سے بڑھ کر اچھا کون پڑھ سکتا ہے؟ اور سننے والے کون؟ صحابہ۔ تو عرض کیا، آقا آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ قاریعہ کی تلاوت کی، اور میں نے سورہ قاریعہ کی تلاوت سنی، تو مجھ پر خوف خدا کا غلبہ طاری ہوا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ سورہ قاریعہ کے اندر اللہ کریم نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے، القاریعۃ ما القاریعہ، دل دہلانے والی۔ کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القاریعہ، اور تو نے کیا جانا وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جس دن پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، اور وہ شخص جس کی تولیں، جس کا میزان پلڑا بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من مانتے عیش و عشرت میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کی تولیں یعنی جس کا وزن ہلکا ہوگا، فامہ ہاویہ، وہ نیچا دکھانے والی کی گود میں ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تو نے کیا جانا وہ نیچا دکھانے والی کی گود کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، ایک شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ جب یہ سورہ کریمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں تلاوت فرمائی، تو انصاری صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کے اندر ہی مجھ پر خوف خدا کا غلبہ طاری ہوا، اور میرے اندر آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگنے لگ گیا، جہنم کا خوف آنے لگا۔ تو میں نے نماز کے بعد دعا مانگی، اے اللہ مجھے دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال، یعنی جو آخرت میں اگر مجھ پر مصیبتیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، تکالیف آنی ہیں، اے اللہ وہ ساری تکالیف مجھ پر دنیا میں ہی ڈال دے، لیکن آخرت میں مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ میں نے یہ دعا مانگی، تو اس دعا کے فوراً بعد میری یہ حالت ہو گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی دعا سے پہلے میں ٹھیک تھا، اور دعا کے بعد میں شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب چلنے پھرنے سے بھی محروم ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب سنیے دل سے، کیسی دعا کرنی چاہیے کہ آخرت میں اللہ عذاب نہ دینا، جتنا دینا ہے بس دنیا میں ہی دے دیں۔ کیسی دعا کرنی چاہیے؟ انصاری صحابی نے جب یہ سارا اپنا واقعہ سنایا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی تم نے برا کیا،
تم نے اچھا نہیں کیا. تم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تو یوں دعا کرتے, اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تم نے یہ دعا کی کہ آخرت میں عذاب نہ دینا, ساری آزمائشیں دنیا میں ڈال دے. آقا نے فرمایا تم نے یہ دعا مانگ کر اچھا نہیں کیا, درست نہیں کیا, بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی بھی بھلائی مانگ دے, آخرت کی بھی بھلائی مانگ دے, اور اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کی دعا کرتے. پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا, اے صحابی اٹھو اور ابھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو, ابھی دعا مانگو. یعنی حضور جان گئے, آقا کو علم تھا کہ اس صحابی کی یہ حالت دعا مانگنے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں آزمائش میں ڈال مگر آخرت میں عذاب نہ دینا, اس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, دنیا میں بھی بھلائی مانگو, آخرت میں بھی بھلائی مانگو. اب اٹھو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. اب صحابی اٹھے اور فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی, اے اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس انصاری صحابی کو دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے ہیں, تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے لیے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اس صحابی کو شفا عطا فرما, اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. فاروق اعظم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ دعا مانگی اور آقا علیہ السلام نے جیسے ہی دعا ختم فرمائی تو دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ وہ صحابی جو اٹھ نہیں سکتے تھے, بیٹھ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے رسیوں سے کسی نے ان کو جکڑ کر بستر پہ ڈال دیا ہو. ابھی مصطفیٰ جان رحمت کی جب دعا ختم ہوئی تو وہ صحابی ایسا لگتا تھا جیسے رسیوں سے آزاد ہو کر انہوں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا ہے. یعنی بستر سے بھی اٹھے, کھڑے بھی ہوئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چل کر انہوں نے رخصت بھی کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو فوراً قبول فرمایا, اور حضور کے صدقے اللہ پاک نے اس صحابی کو شفا عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے آپ یوں فرماتے ہیں, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا حال بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زبان سے نکلی ہوئی دعا قبولیت کا صحرا سجا کر
اللہ پاک کی عنایت کا جوڑا پہن کر دلہن کی طرح نکلتی ہے، اور جب یہ ناز کے ساتھ مصطفیٰ کی دعا جب ناز کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو پھر قبولیت اس دعا کو جھک کر اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرماتے ہیں تو اللہ کریم فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس ایمان افروز واقعے سے چند باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز خشوع خضوع سے ادا کرے، مگر آج ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ میں اپنی نماز کا جائزہ لوں، آپ اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ دیکھیں اس انصاری صحابی کے اندر خوف خدا طاری ہوا نا، خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ دنیا میں ساری آزمائشیں ڈال دے مگر آخرت میں مجھے عذاب نہ دینا، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا۔ لیکن کیوں کہا، یہ دعا کیوں کی؟ کیونکہ نماز صحابہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر پوچھ لیا جائے کہ امام نے پہلی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی، ہمیں وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی نماز پڑھی ہے 5 منٹ پہلے، تو کون سی سورت پڑھی تھی جی نہیں پتہ۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز میں ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، جبکہ صحابہ کی توجہ پوری نماز کی طرف، رب کے خوف کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف۔ علماء نے لکھا نماز مسلمان اس طرح پڑھے، نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نماز میں خشوع خضوع تب پیدا ہوگا جب سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ مسلمان کو آتا ہو، جو صورتیں اس میں پڑھی جا رہی ہیں اس کا ترجمہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو آتا ہو، تب جا کر اسے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ تب جب وہ اکیلا نماز پڑھے گا یا امام کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ظاہری بات ہے وہ جب پڑھ رہا ہوگا تو ترجمہ بھی چل رہا ہوگا، اس کی تشریح بھی چل رہی ہوگی۔ اب جب قیامت کا تذکرہ ہوگا، قبر کا تذکرہ ہوگا، آخرت کا تذکرہ ہوگا، خوف خدا کا تذکرہ ہوگا، تو پھر مسلمان کے اندر نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ لیکن ہماری توجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں، مشکل کام نہیں ہے، دعوت اسلامی نے اس کو بھی آسان کر دیا ہے۔ کیا دعوت اسلامی قرآن نہیں پڑھا رہی؟ شیخ طریقت امیر اسلام فرماتے ہیں کہ سورہ اما پارہ جو ہے اس کی جو آخری 10 صورتیں ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ 10 صورتیں ترجمے کے ساتھ ہر مسلمان کو آنی چاہیے، تاکہ جب وہ یہ 10 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پڑھے نماز میں، جب وہ پڑھ رہا ہوگا تو ترجمہ بھی اس کا ساتھ ساتھ اگر اس کے چلے گا تو اللہ اس سے نماز میں خشوع خضوع عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ آقا علیہ السلام پڑھ رہے، صحابہ سن رہے ہیں، تو صحابہ کے ذہن میں قرآن سن بھی رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں، اس کی تشریح بھی سمجھ رہے ہیں، اور وہ جو منظر ہوگا قبر کا، آخرت کا، قیامت کا، وہ منظر بھی صحابہ کے نقش قدم، صحابہ کے ذہن کے اندر نقش ہو چکا کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ جب جیسے اس انصاری صحابی نے سورہ قاریہ سنی تو نماز کے بعد خوف خدا میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کر بیٹھے۔ تو شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اگر یہ آخری 10 صورتیں صحیح یاد کر لی جائیں، تلفظ درست ہو اور ترجمہ مسلمان کو آتا ہو، تو اب جب امام یہ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے گا یا خود یہ نمازی پڑھے گا اور ترجمہ بھی اس کے ذہن میں ہوگا تو اللہ اسے نماز میں خشوع خضوع عطا فرمائے گا۔ آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت اسلامی نے اس کو بھی آسان کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے مساجد میں مدنی حلقہ لگتا ہے۔ اس مدنی حلقے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مدنی حلقے میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک کی، ان آیات کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور ان آیات کی باقاعدہ تفسیر بھی پڑھی جاتی ہے۔ کنز العرفان سے کنز الایمان کا ترجمہ ہوتا ہے، خزائن العرفان کی تفسیر ہوتی ہے، نور العرفان کی تفسیر ہوتی ہے، اور الحمدللہ اب دعوت اسلامی کے بہت بڑے مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری، آسان، عام فہم سمجھ میں آنے والی کتاب سراج الجنان جو قرآن پاک کی تفسیر کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے،
اس سے قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر بآسانی ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے۔ اب تو آسانی ہے، ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل ہے، ٹچ موبائل کے اندر اس کی اپلیکیشن آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو چلائیے، روزانہ صبح اٹھیے، مسجد میں ذہن نصیب آ جائیں تو مسجد میں آ کر اس حلقے میں، مدنی حلقے کے اندر شرکت کریں، 3 آیات سنیں، ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، اس سے بھی انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ نہیں پہنچ پائے تو اپنے موبائل سے سن لیجئے، کوشش تو کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نماز کے اندر کیسا خشوع و خضوع عطا کرتا ہے۔ اسی طرح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور بعد مساجد میں مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کی مساجد میں مدرسہ بالغان لگتے ہیں، جن میں بڑی عمر کے بالغ اسلامی بھائیوں کو، 15 سال سے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اس میں شرکت کریں، اس میں آئیے، اس میں آ کر اپنے پورا قرآن درست کیجئے۔ چلے پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 صورتیں تو سیکھیے، یا اماں پارے کی جو 10 صورتیں ہیں امیل سنت فرما رہے ہیں، کم از کم وہی پڑھ لیجئے، پہلے درست سیکھیے، پھر اس کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا، ذوق بھی نصیب ہوگا، نماز میں لذت بھی ملے گی، اور اتنی لذت نصیب ہوگی کہ نماز چھوڑنے کا کبھی دل نہیں کرے گا۔ اور کبھی اگر نماز چھوٹ بھی گئی، ہاں اب بھی ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہماری بدعمالیاں، بد کرداریاں، بد افعالیاں ہمارے ساتھ ہیں، مگر ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح پڑھتے ہوں۔ اب بھی لوگ ہیں کہ اگر نماز چھوٹ جائے یا رکعت فوت ہو جائے یا جماعت چھوٹ جائے تو باقاعدہ انہیں افسوس ہوتا ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، واقعی وہ غمزدہ ہوتے ہیں، واقعی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری نماز کیوں چھوٹی، میری جماعت کیوں چھوٹی، یا میری رکعت کیوں فوت ہوئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ تو نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز میں توجہ ہماری قرآن کی طرف ہے۔ شیخ طریقت امیل سنت اللہ کی بارگاہ میں نماز میں خشوع خضوع کے حوالے سے یوں دعا کرتے ہیں: فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق مجھے نہ تو تلاوت کا خدا دے، بس شوق مجھے نہ تو تلاوت کا خدا دے، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ اسی طرح اس واقعے سے ایک مدنی پھول ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیسی کرنی چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس طرح کی دعا نہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ آخرت میں جو مجھ پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، عذابات کا سامنا ہوگا، وہ ساری کی ساری دنیا میں مجھ پر ڈال دیں لیکن آخرت میں مجھے بچا دیں، نہیں، بلکہ دعا میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں جب بھی دعا مانگیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جو اپنے اس انصاری صحابی کو دعا کا طریقہ سکھایا وہ یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مشہور دعا ہے، ہر کسی کو آتی ہے، یہی دعا بندہ مانگے، یا اپنی مادری زبان کے اندر اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو آخرت کی بھی بھلائی مانگے، دنیا میں بھی بھلائی مانگے، اور جہنم سے پناہ بھی مانگے، جہنم سے آزادی بھی مانگے، جنت کا مطالبہ کرے، جنت میں داخلے کی دعا کرے، تو اللہ کریم اس طرح کی دعاؤں کو پسند بھی فرماتا ہے، اور ایسی دعا کرنے کی وجہ سے مسلمان کی دنیا قبر آخرت اچھی گزر جاتی ہے۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا قرآن کریم میں، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری کمزوری کتنی ہے یہ ہر ایک جانتا ہے کہ مچھر کا کاٹنا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، معمولی سی مکھی بیٹھ جائے یہ برداشت نہیں ہوتی، معمولی سی چوٹ لگ جائے یہ برداشت نہیں ہوتی، سر کا درد ہو جائے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو آخرت کا عذاب یقیناً کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر بھی بھلائی مانگے، آخرت میں بھی بھلائی مانگے، جہنم سے آزادی مانگے، جنت کی طلب مانگے، تاکہ اللہ کریم اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر سنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسی کرنی چاہیے اس کا آپ طریقہ بیان کرتے ہیں، آپ بھی ہو سکے تو اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، اللہ فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے اللہ، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک
صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ سوچ فراہم کرتا ہے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ رو رہے ہوں مگر آپ دنیا سے خوشی خوشی قبر کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو آپ رو رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر وہ روتا ہے، بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا رونا ضروری ہے، روئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کی آواز سننا اس وقت ایک ذوق شوق ہوتا ہے ماں کا، دائی کا، ڈاکٹر کا، کہ اس کی آواز سنیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فرمایا آپ جب پیدا ہوئے تو آپ رو رہے تھے، دنیا ہنس رہی تھی، خوشی کر رہی تھی آپ کے آنے پر۔ اب تم دنیا ایسی گزارو کہ تم جب دنیا سے جاؤ تو تم خوش ہو لیکن دنیا رو رہی ہو۔ ایسی زندگی ہمیں کب نصیب ہوگی؟ جب دنیا ہم اچھی گزاریں گے۔ اچھی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے۔ اس قرآنی واقعے سے تیسرا جو مدنی پھول ہے جو سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کے خوف کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ آج کے ہفتہ وار اجتماع کا انتہائی اہم مدنی پھول ہے۔ اسی کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے کہ اللہ کی رحمت پر بھی امید ہو، اللہ کا خوف بھی ہو۔ رحمت کو چھوڑ کر خالی خوف میں لگ جانا یہ بھی درست نہیں، اور رحمت پر ہی بھروسہ کرنا، خوف خدا کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں۔ آج ہماری مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اللہ بڑا کریم ہے جی، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ بڑا رحیم ہے، بس وہ چاہے گا تو بخش دے گا، اس کو عادت تھوڑی ہے نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقہ خیرات کی، نیک اعمال کی، وہ تو بے نیاز ہے، وہ جب چاہے گا وہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ اس کا انکار نہیں ہے، اللہ بخشے گا ہی اپنی رحمت سے۔ جی ہاں، اعمال کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ اعمال وہاں حساب کتاب ہوا تو اللہ نے فرمایا میری رحمت سے جنت میں جا، مگر آگے سے اکڑ گئے، نہیں، اگر تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا تھا تو میرے اعمال کا کیا ہوگا؟ تو پھر کریم رب نے جب نعمتوں کا حساب کتاب لیا تو اللہ کی ایک نعمت پر انسان کی ساری زندگی کے اعمال ختم ہو گئے۔ انسان مانا ہاں جنت میں جاؤں گا تو تیری رحمت سے جاؤں گا، یہ حقیقت ہے۔ تو خالی خوف خدا، رحمت کو چھوڑ دینا یہ انداز بھی درست نہیں، اور خالی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارنا خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا کا مطلب اب اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہوں پر زندگی گزار رہا ہے، کیوں جی؟ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ زندگی دونوں کے درمیان گزارنی ہے، کیسے؟ خوف خدا بھی ہو اور اللہ کی رحمت پر امید بھی ہو۔ غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان یا کسی اور صحابی کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے سب سے پہلے کسی کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا تو فرمایا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ اور اگر اللہ نے قیامت کے دن سب سے آخر میں کسی کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا وہ بھی میں ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ اس کا مطلب خوف خدا اور رحمت کو بیان کرنا ہے، یعنی اللہ کا خوف بندے کے دل میں ایسا ہو کہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، ڈر ہو اس کے اندر، ہو سکتا ہے سب سے آخر میں مجھے ڈال دیا جائے،
اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ، اللہ کی رحمت پر توکل، اللہ کی رحمت پر یقین کامل ایسا ہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو سب سے پہلے مجھے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے رحمت اور خوف خدا کی کیفیت کے درمیان رہ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنا۔ تو قرآن کریم کی یہ سورہ قاریعہ اور ہفتہ وار اجتماع کا یہ بیان ہمیں یہ تیسرا مدنی پھول دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسا کر زندگی گزاریے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، قبر و آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیچھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی